ان کی بجائے اگر کوئی سیاسی ایشو آ جاتا ہے تو سب لوگ وہاں پہ اور اہمیت اور جو پرائرٹی ہے وہ اس کو دے دی جاتی ہے، اور وہ جو مظلوم ہے وہ سالہ سال انتظار کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اس کی وکٹم ہے۔ 45 سال لگے ہمیں اپنے چیئرمین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس جو ہم لڑ رہے تھے کہ آ کر ابھی جا کے یہ فیصلہ آیا کہ جی وہ جوڈیشل مرڈر تھا، اور بھی کافی چیزیں ہم تو چاہ رہے تھے، لیکن ہمیں وہ انصاف نہیں ملا جو بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا، جس کا بہت چرچا ہے، یہ ریزرو سیٹس والا، کہ ریزرو سیٹس مانگنے تو سنی اطاعت کونسل والے گئے تھے، لیکن مل وہ پی ٹی آئی کو گئیں، اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ہمیں تو وہ پورا انصاف بھی نہیں ملا کہ وہ صرف یہ ضرور کہہ دیا گیا کہ جوڈیشل مرڈر تھا، اور پورا موقع نہیں دیا گیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، اور اس میں بہت سارے ایف اینڈ برڈس تھے۔ لیکن ہم جو چاہتے تھے کہ جو اس وقت جن لوگوں نے یہ غلط سزا دی تھی ان کو قصوروار ٹھہرایا جائے، ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے، وہ ایکشن تو نہیں لیا گیا۔ تو اس طرح بہت ساری ایشوز ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور وقت کی ضرورت ہے اس میں۔ پھر میں اور بھی کلیئر کر دوں کہ بہت اعتراضات آتے ہیں کہ جی کوئی وہ پرسن اسپیسیفک قوانین بنائے جا رہے ہیں، کسی ایک جسٹس کو وہاں پہ لانے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہتی، جو چیز بھی ہو میرٹ پہ ہو اور وہ سب کے سامنے ہوگی۔ تو اس لیے جو امینڈمنٹس ہیں یہ بہت کیا صاحب انرجی کرائسس کو کم کرنے کے حوالے سے صوبائی حکومت کی مؤثر اقدامات ہیں، جس میں خاص طور پر انرجی کے حوالے سے بڑے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، خاص طور پر تر میں اگر دیکھا جائے، اور اس کے علاوہ بھی سولر پہ آپ لوگ کام کر رہے ہو، غریبوں کو سولر کی جو تقسیم ہے۔ لیکن کراچی کی بات کریں جو کے الیکٹرک ابھی تک اسی جگہ پر قائم ہے، تمام تر کوششیں صوبائی حکومت کی ناکام ہو رہی ہیں۔ کمیٹی بنائی گئی تھی سندھ اسمبلی میں، ان کو بلانے طلب بھی کیا گیا تھا، وعدہ کرتے ہیں کہ جی رات کو ہم لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے، بیان دے دیتے ہیں، لیکن پھر وہی باتیں چلتی ہیں۔ تو کس طرح اس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ بلاول صاحب نے الٹرنیٹ ادارہ لانے کی بھی بات کی تھی۔ جی دیکھیں، آپ سب سینئر صحافی ہیں اور سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ الیکٹرک کے تو ظاہر ایشوز ہیں اپنی جگہ پہ، اور آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گورنمنٹ کو جواب دہ نہ ہو، اور گورنمنٹ سے زیادہ جو عام لوگ ہیں جو اس کا شکار ہیں ان چیزوں کا، اوور بلنگ ہو گئی یا جو آتی ہے ان شیڈول جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کے لیے پراپر طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، اور بہت جلد آپ کو اچھے نتائج ملیں گے، اور کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود کو لوگوں سے اور گورنمنٹ سے بالا تر سمجھے۔ دیکھیں، ایک چیز تو این ایف سی اور 18 امینڈمنٹ، ان کی جو باتیں کی جا رہی ہیں ہم تو بہت شروع سے کہہ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کا اسٹانس جو ہے وہ تو مکمل طور پر کلیئر ہے کہ ہم تو اس میں مزید بہتری چاہتے ہیں۔ این ایف سی ایوارڈ اتنے عرصے سے نہیں ہوا، جو پہلے ہوا اور اس کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا، اور پھر 18 امینڈمنٹ پر مکمل طور پر عمل نہیں ہوا، تو آئی ایم ایف کی ان شرائط کو اس طرح تو سپورٹ کی جا سکتی ہے کہ ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کو مزید بہتر کرنے کی ہی بات کی جا رہی ہے، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی بہتری کی ضرورت ہے تو ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ کا کیا پارٹ تھا؟ جی میں آپ کو عرض کروں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں،
اور انہوں نے جو اسٹانس لیا ہے، لیکن ہم بہت پر امید ہیں کہ جو بات پاکستان کے لیے بہتر ہوگی، آئینی اداروں کے لیے بہتر ہوگی، اس پہ وہ ضرور سپورٹ کریں گے۔ صاحب یہ سولر انرجی پہ ہم جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹریاں مہنگی ہیں، سولر سسٹم مہنگا ہے۔ اس کو سستا کرنے کے لیے اس پہ سے جو ٹیکسز ہیں وہ بالکل ختم کیے جائیں اور ایسا کیا جائے کہ بیٹریاں بھی سستی ہوں، سسٹم بھی سستا ہو، اور ایک درمیانہ طبقہ جو بالکل پس رہا ہے، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اسی لیے تو یہ آج ایگزیبیشن لگا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ پراپر وزٹ کریں گے تو آپ کے علم میں آئے گا کہ قیمتوں میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، اور یہ جو ایک دوسرے سے کمپٹیشن بڑھا ہے، اور اس میں انٹرنیشنلی طور پر بھی اس میں کمی آئی ہے، اور اس سے بہت زیادہ بہتری بھی آئے گی۔ سولر ہوم سسٹم دیکھیں، 2 لاکھ جو آف گریڈ گھر ہیں ان کو بسک کا جو اسکور ہے 20 سے 50 تک، وہ تو سندھ گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا 5 لاکھ سولر ہوم سسٹم کا دوسرا پروگرام ہے، جس کو بہت جلد شروع کیا جا رہا ہے، جس میں ایک تو جتنے بھی بسک کے 0 to 20 پورسٹ ٹو پور جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کوئی 1,60,000 کچھ بن رہے ہیں، ان سب کو وہ فری ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو 100 اور 200 یونٹ تک جو لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ہم سولر ہوم جو سسٹمز ہیں، جن کے ساتھ انورٹر بھی دیا جائے گا، بیٹری بیک اپ بھی دیا جائے گا، وہ اسکیم بھی ہماری تیار ہے۔ اور اس پھر ساتھ میں جو کی بات کی جا رہی ہے، ای بائکس کی، دیگر ان کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے۔ پھر بینک سے بھی ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہ حتمی طور پر کمپلیٹ نہیں ہوئی کہ جو لوگ 300 یونٹ تک، کیونکہ ہمارے جو منشور کی میں بات ہوئی تھی 300 یونٹ تک ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے مختلف کیٹیگریز کی ہیں کہ کہیں پہ بالکل فری سولر ہوم سسٹم دے رہے ہیں، کہیں پہ جو کچھ ایک ان کو اپنا کنٹریبیوشن دینا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ جو زیادہ یونٹ یوز کر رہے ہیں ان کے لیے بینک لون جو ہے، ایزی لون جو ہے وہ، اور پھر اس کا جو انٹرسٹ ہے اس میں ہم ضرور شیئرنگ کریں گے۔ جی بالکل، دیکھیں سندھ گورنمنٹ جو ہے اور جو ہمارا تھر کول ہے وہ تو ہے ہی اسی بات پہ، اور اس وقت بھی جو نیشنل گرڈ میں سب سے سستی جو بجلی دی جا رہی ہے، اگر اس کا وہ ٹیرف دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک بڑا حصہ سندھ کا ہے، اور وہ جو کول کے ہم لوگ دے رہے ہیں اس کو اور مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر ہائیبرڈ ہمارے سولر پارک آ رہے ہیں، جس میں سولر بھی ہوگا اور ونڈ کوریڈور بھی اس میں ساتھ ہوگا، تاکہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات دی جائیں۔ اور دوسری اہم بات کہ جو سومرو صاحب کا سوال تھا کہ جو چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ الیکٹرک کی مساوی جو ہے مد مقابل ہم ایک کوئی لائیں، تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم نے سیپرا کے قوانین یہاں پہ پاس کی ہیں۔ جس طرح نیپرا ٹیرف کا تعین کرتا ہے، اس طرح سیپرا بھی ٹیرف کا تعین کرے گا، لیکن اس کا کر سکے گا کہ جس کے لیے ہمارے اپنے یا تو تھر کول پہ جو پاور پلانٹ لگائیں گے، یا جو سولر اور ہائیبرڈ پاور پلانٹ لگائیں گے جس میں ونڈ مل اور اس کے ساتھ سولر ہوں گے، اور پھر وہ اس کا ڈسپیچ اور ٹرانسمیشن سسٹم بھی ہمارا STDC کی طرف سے لایا جائے گا، اور جس بھی جگہ پہ ہم دیں گے وہاں کا ٹیرف ہم خود اس کا مقرر کر سکتے ہیں۔ کراچی میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ ایک مقامی ایگزیبیشن کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نعیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں۔ نعیم صاحب، IMF کا جو